الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابو معلی کشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر ضیاء ہے یعنی روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ اب یہ غور کیجئے، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا، یعنی مطلب جو شخص قرآن کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، نہ صرف اس کو پڑھے گا اور ثواب حاصل کرے گا بلکہ اس کے حلال کو حلال جانے گا اور اس کے حرام سے بچے گا، اس کے حق میں یہ دلیل کرے گا۔ اور جو اس کے مخالف ہوگا اس کے متعلق تو قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے فرمایا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ پاک سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، اس قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں بعض کلمات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جیسے سبحان اللہ والحمدللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ کلمات پڑھنے والے کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تمام دن رات ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف اس کا بچاؤ ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اسی کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ پڑھ لے تو یہ افضل ترین عمل ہے، پھر جو اس سے زیادہ پڑھے اس دن اس کو ہی اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ اس کی بہت فضیلت ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ مشکات کی حدیث نمبر 281 تھی۔ حدیث نمبر 282 میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھونے کی حفاظت ہے۔ یعنی ان میں آپ دیکھیں نماز اور وضو کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور جو ایک دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں بھی ایک وہ شخص ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث نمبر 283 بھی یہی ہے، اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔